یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں نا، ان اقیم الدین. تو یہ بحث میں نے آپ کو پورا پیراگراف پڑھ کے اس کے سنا دیا. یہ شروع یہاں سے نہیں ہوتی کہ اقامت کا لفظ عربی زبان میں کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کا ترجمہ لوگوں نے قائم کرنا بھی کیا اور قائم رکھنا بھی کیا. اور قائم کرنے سے مراد یہ، یعنی اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اصل میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان اقیم الدین. ان اقیم الدین کا ترجمہ قرآن مجید کے اردو مترجمین میں سے بعض نے قائم کرنا کیا ہے، یعنی قائم کرو دین کو، اور بعض نے قائم رکھو دین کو کیا. مولانا نے اس ترجمے کو لے کر ساری بحث کی بنیاد اٹھا دی. یہ ایک تو یہ چیز ہے، یعنی اس سے بحث نہیں کہ وہ صحیح اٹھائیے یا غلط اٹھائیے. قائم کرو کے لفظ سے جو اردو کاری کے ذہن میں باتیں آتی ہیں ان کو انہوں نے دین کے تمام احکام سے متعلق کر دیا. اچھا، پھر وہاں وہی مسئلہ ہوا ہے کہ دین کے احکام کا ایک تصور پہلے سے ذہن میں ہے. آپ نے نماز کی مثال میں دیکھا، یعنی انہیں یہ معلوم ہے کہ نماز کے لیے مسلمان مسجدیں قائم کرتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کہ نماز کے لیے جمعہ و جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ اس کے لیے اذان دینے کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں گویا اس کے مفہوم میں شامل ہیں، حالانکہ کسی لفظ کے مفہوم میں اس کے اطلاقات کبھی شامل نہیں ہوتے. یعنی جب آپ لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو پہلے تو یہ بتائیں لفظ کا مطلب کیا ہے، یعنی ان اقیم الدین کا کیا مطلب ہے، معنی کیا ہے اس کے، یہ لفظ کس مفہوم میں ہے، پہلے یہ بتائیے واضح طور پر. پھر آپ یہ بتائیے کہ ہم اس کا اردو میں یہ ترجمہ کریں گے، اور پھر یہ بتائیے کہ اس اردو ترجمے سے ہماری مراد یا ہمارا مقصود کیا ہے. یعنی انہوں نے بحث یہاں سے شروع کی ہے، پیچھے کی بحث ہے ہی نہیں، سرے سے موجود ہی نہیں ہے. تو ایک یہ چیز صورتحال پھر وہی پیدا ہو جاتی ہے کہ لفظ کے جو اطلاقات ہیں اور جو ان کے اپنے ذہن میں، یعنی وہ دین کا ایک ظاہر ہے کہ جامع تصور رکھتے ہیں، اس میں دین کے سارے احکام ان کے علم میں اور دین کے بڑے علماء میں سے ہیں. تو وہ تمام جتنی چیزیں ان کو سامنے رکھ کے اب وہ تشریح کر رہے ہیں. یعنی میں اس کو الٹ کر یوں کہتا ہوں کہ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ اس لفظ کو اقامت دین میں چھوڑ دیجئے. بین ہی یہی لفظ اقیم الصلاۃ میں بھی تو آیا ہے نا. دین میں آپ الجھ جائیں گے، پہلے لفظ کو سمجھ لیں. قرآن مجید میں جیسے ان اقیم الدین آیا ہے، ایسے ہی اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ بھی آیا ہے. اب جب اقیم الصلاۃ ہے تو اگر مثال کے طور پر نماز ایک کمرے میں جا کر اکیلے میں پڑھنے کی عبادت ہوتی، جس کے لیے نہ کوئی جمعہ جماعت ہوتا، نہ کوئی اذان دینے کی ضرورت ہوتی، نہ لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی ربط ضبط ہوتا، تو کیا پھر عربی زبان میں یہ لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا تھا؟ اگر تو نہیں ہو سکتا تو بات ان کی ٹھیک ہے، اور اگر اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں. یعنی پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ ذہن میں وہی بات جیسے انہوں نے عبادت میں کی ہے کہ عبادت کے جتنے اطلاقات اور تقاضے تھے ان سب کو سامنے رکھ کے اس کا مفہوم متعین کر دیے. تو یہاں بھی یہ ہوا ہے کہ نماز کے بارے میں جتنے احکام ان کے علم میں ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر انہوں نے اقامت صلاۃ کا مفہوم متعین کر دیا. میں شاید اپنی بات واضح نہ کر سکا ہوں، یعنی اس میں ترتیب الٹ گئی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا جیسے وہاں بھی ترتیب الٹ گئی کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ مطلب کیا ہے، یعنی یہ لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں. جب یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، پہلے یہ بتائیں. اس کے بعد یہ بتائیں کہ اس لفظ کے اطلاقات خود زبان کی روح سے کیا ہیں. اب اگر زبان کی روح سے صلاۃ کے لیے اقامت کا لفظ بول دیا جائے تو اس کے معنی میں جمعہ و جماعت قائم کرنا شامل ہو جاتا ہے، تو آپ کی بات ٹھیک. اگر تو یہ بات ہے تو ٹھیک ہے آپ کی بات. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں پہلے آپ نے نماز کے احکام کا ایک جائزہ لے کر فہرست بنائی، اور اس کے بعد جب کہا گیا کہ نماز کی اقامت کرو تو آپ نے کہا اس کے معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اس وجہ سے اس لفظ کا ہم کو اب مطالعہ کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ لفظ عربی زبان میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قائم کرو اور قائم رکھو ہماری اردو زبان میں جیسے استعمال ہوتا ہے، عربی میں فعل اقامت ایسے استعمال نہیں ہوتا. عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے یہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے
کہ وہ پہلے آدمی ہیں اس امت کی تاریخ میں جنہوں نے یہ سارا مفہوم اس میں پیدا کیا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ آیت قرآن میں موجود ہے، اس پر زمخشری نے بھی لکھا، رازی نے بھی لکھا، الوسی نے بھی لکھا، سب لوگ لکھتے رہے ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک وہی مدعا اس کا بیان کرتے ہیں جو عربی زبان میں اس لفظ کا مدعا ہوتا ہے. یعنی اس کے تقاضوں کو اس میں شامل نہیں کرتے. سادہ طور پر میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے، یہ بات انہوں نے اصول میں ٹھیک کی ہے کہ اکما کا لفظ جب کسی مادی چیز کے لیے بولا جائے گا تو مثال کے طور پر قرآن ہی میں استعمال ہوا ہے کہ اکمل جدار، دیوار کھڑی کر دو. دیوار گری ہوئی ہے، کھڑا کر دیا آپ نے اس کو. یہی لفظ جب کسی مانوی چیز کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو برقرار کر دو. برقرار کر دو یعنی اس کا پوری طرح اہتمام کر دو. میں اس کو اب زبان اور بیان کے پہلو سے کچھ واضح کروں گا مزید. تو جب ہم بھی کہتے ہیں نا کہ نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اقم الصلاۃ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا اہتمام کرو، نماز کو اپنی زندگی میں برقرار کر دو. اب اگر نماز برقرار کر دو یعنی اس چیز کو اختیار کر لو. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے، وہ چیز جیسی کہ وہ ہے اس کو اختیار کر لو. اب اگر نماز صرف پوجا کا نام ہے تو لفظ کے مطلب بھی یہی ہے. نماز اگر اس کے ساتھ کچھ احکام رکھتی ہے تو وہ آپ سے آپ اس میں شامل ہو جائیں گے. یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ کھانا کھاؤ، تو کھانا کھاؤ ایک مطلق چیز ہے، مجرد چیز ہے، ایک فعل ہے نا آپ نے استعمال کیا، کھانا کھاؤ. کھانے کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں جتنی چیزیں ہوں گی ان سب پر اس کا اطلاق ہو جائے گا. لیکن جب آپ صرف دال کھا رہے ہوں گے تب بھی آپ کھانا کھا رہے ہوں گے، جب آپ صرف روٹی کھا رہے ہوں گے تب بھی کھانا کھا رہے ہوں گے، جب ایک پیاز کے ساتھ 2 نوالے دے رہے ہوں گے تب بھی کھانا کھا رہے ہوں گے، اور جب ایک پوری فہرست کھانوں کی سامنے رکھ کے بیٹھے ہوں گے تب بھی کھانا کھا رہے ہوں گے. یعنی کھانا کھانے کے اندر متنجن اور قورمہ اور کلیہ شامل نہیں ہیں. اسی طرح نماز کا اہتمام کرو یا نماز کی اقامت کرو، اس میں نماز کی تفصیلات لفظ میں شامل نہیں ہیں. یعنی اس کا مطلب تو یہ کہ بھائی جو چیز نماز ہے اس کو زندگی میں اختیار کر لو، اس کو اپنا لو، اس پر قائم ہو جاؤ. یہ مطلب ہے. یعنی سادہ لفظوں میں اس کا مفہوم یہ ہے، اور یہ کسی بھی چیز کے لیے آپ بول سکتے ہیں. یعنی کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے، عربی زبان میں کسی بھی مانوی چیز کے لیے آپ بول سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ کہنا ہو کہ بھئی آپ انصاف پر قائم ہوں تو اقم القسط بول دیں گے عربی زبان میں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں انصاف قائم کرو، اس کے اندر خود بخود شامل ہو گئے. یعنی جب میں نے یہ کہا کہ نماز کا اہتمام کرو تو نماز جو کچھ بھی ہے جب آپ نے اس کو اختیار کر لیا تو آپ نماز پر قائم ہو گئے. اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک مطلق مفہوم کو، ایبسلیوٹ مفہوم کو بیان کرے گا. تقاضے اس کے اصل میں تفصیل سے پھر جاننے کی ضرورت ہوگی کہ وہ کیا ہے. ہوں گے تو کر لیے جائیں گے اختیار، نہیں ہوں گے تو نہیں اختیار کیے جائیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پہلے ذرا نتیجے سے دیکھ لیں، اس کے بعد ہم لفظی بحث کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں گے کہ ایک شخص کو ہم نے یہ کہا کہ بھئی تم، ہمارے پاس ایک دین ہے، ہم تم کو اس کی دعوت دیتے ہیں، تم اس دین کو اختیار کرو. وہ کہتے ہیں کیا ہے دین تمہارا؟ تو ہم اسے بتائیں گے یہ دین جو ہے یہ اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا نام. اس نے دل کے پورے جھکاؤ اور آمادگی کے ساتھ اللہ کی بندگی کا عہد کر لیا، وہ دین میں آ گیا اور اس کا دین کامل ہے. اب اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ اس دین میں مجھ سے کن کن چیزوں کا تقاضا کیا گیا ہے. تو یہ تقاضے اب حالات کے لحاظ سے کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ خود لفظ دین کے اندر شامل نہیں تھے کہ جیسے ہی آپ نے اس کو کہا کہ دین کو اختیار کرو یا یہ ہمارا دین ہے تو آپ سے آپ لاگو ہو جاتے. چنانچہ عملی لحاظ سے اس میں ایک بہت ہی لطیف لیکن بڑا اہم فرق واقع ہوگا. وہ اہم فرق یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ اگر مسلمانوں کو کسی جگہ حکومت حاصل ہو، اگر مسلمانوں کو کسی جگہ حکومت حاصل ہو تو دین ان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہاں وہ اللہ کی شریعت نافذ کریں. ہے نا، یہ اصل میں دین کے احکام میں سے ایک حکم ہے. یعنی دین میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کو کسی جگہ اقتدار حاصل ہو جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر مسلمانوں کو اقتدار حاصل نہ ہو تو دین کا وہ تقاضا پیدا ہی نہیں ہوا، اور اس دین میں کوئی نقص واقع نہیں ہوا. اسی کو آپ تھوڑا تبدیل کر لیجیے.
اگر آپ کے پاس نصاب کے مطابق روپیہ ہو تو دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں. آپ کے پاس اس مقدار میں روپیہ کبھی آیا ہی نہیں تو دین کا یہ حکم آپ سے متعلق ہی نہیں ہوا. اب جتنی بڑی غلطی وہ شخص کرے گا جو آپ سے یہ کہے کہ چونکہ دین میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور چونکہ زکوٰۃ ایک صاحب نصاب پر عائد ہوتی ہے اس لیے دین پورے کے پورے پر عمل کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا اور اس کے مطابق مال کمانا واجب ہے تاکہ زکوٰۃ دی جا سکے. الٹ ہوگی نا صورتحال. یعنی ایک چیز نے کچھ شرائط کچھ حدود کے ساتھ پیدا ہونا ہے وہ اصل میں دین کے مفہوم کا حصہ نہیں ہے. یعنی جب ہم نے یہ کہا کہ دین اختیار کرو تو زکوٰۃ ادا کرو کا حکم اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ دین کا تقاضا بنے گا, اگر نہیں دیا تو نہیں بنے گا. اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اگر کسی شرط کے ساتھ مشروط ہے تو شرط پوری ہوگی تو دین کا حکم بنے گا ورنہ نہیں بنے گا. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پر 10 بجے میں نے ایک شخص کو دین کی دعوت دی, تو کہا کہ میں نے اللہ کا دین اختیار کر لو. وہ 12 بجے دنیا سے رخصت ہو گیا تو اگر اس نے بنیادی چیزیں جو دین کی وہی یعنی اللہ کی بندگی کو اختیار کرنے کا عہد کر لیا محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو وہ دین میں گیا ہے. چونکہ ظہر کا وقت ہی نہیں آیا ابھی, وہ آئے گا تو نماز اس میں شامل ہوگی. دین جن چیزوں کا نام ہے وہ اس میں نماز بھی ہے, اس میں روزہ بھی ہے, یہ بات ٹھیک ہے. اس میں اسٹیٹ سے متعلق احکام بھی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کا نام دین ہے. ایسا ہے کہ دین کی ایک حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام اس دین کی اس حقیقت کے لحاظ سے دے دیے اور ان احکام میں کچھ شرائط ہیں کچھ حدود ہیں. جب وہ شرائط و حدود پورے ہو جاتے ہیں تو وہ احکام پورے ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ کریں گے کہ چونکہ ان کے نزدیک دین اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کو دنیا میں قائم ہونا چاہیے, تو وہ یہ کہیں گے کہ مثال کے طور پر امریکہ میں اگر مسلمان چلا گیا تو وہ یہ دعوت دے گا کہ آؤ لوگوں اللہ کا یہ نظام امریکہ میں قائم کر دیں. اور ہمارے نزدیک صورتحال کیا بنے گی کہ ہم ایک امریکی کو اللہ کے دین کی دعوت دیں گے اور وہی دعوت دیں گے جو اس کی بنیادی دعوت ہے کہ بھائی اس کائنات کا ایک پروردگار ہے, اس نے انبیاء کے ذریعے سے اپنی ہدایت بھیجی ہے, وہ ہدایت یہ اس نے وہ اختیار کر لی. اب ریاست سے متعلق احکام تو اس سے متعلق ہی اس وقت ہوں گے جب کہ ریاست اس کے ہیتا اقتدار میں آ جائے گی, ورنہ نہیں ہوں گے ہی نہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر امریکہ میں مسلمانوں کو اقتدار ہی حاصل نہیں ہے تو وہ احکام جو دین میں اقتدار حاصل ہونے کے بعد دیے جاتے ہیں جیسے مال حاصل ہونے کے بعد زکوٰۃ کا حکم متعلق ہوتا ہے وہ ان سے متعلق ہی نہیں ہوں گے. جبکہ مولانا کیا صورت یہ بن جائے گی کہ وہ یہ استدلال کریں گے کہ کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا, تم کیسے کہتے ہو کہ قرآن مجید جو ہے وہ کہیں مسلمان کو مغلوب بھی دیکھ سکتا ہے, وہ تو کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو اور زانی کو کوڑے مارو, تو یہ سب کچھ جو ہے یہ کس لیے دیا گیا ہے؟ اس لیے دیا گیا ہے کہ آدمی مغلوب ہو کے رہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں, یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کی جو شریعت ہے وہ شریعت بہت سی چیزوں سے متعلق ہے. جیسے جیسے ایک مسلمان کو وہ حالت پیش آتی چلی جاتی ہے وہ احکام اس سے متعلق ہوتے چلے جاتے ہیں. بلوغ سے پہلے اس کے لیے شادی کا کوئی حکم نہیں ہے, وہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو شادی کرتا ہے, شادی کرتا ہے تو میاں اور بیوی کے حقوق پیدا ہو جاتے ہیں. اور ابن تیمیہ اور امام بخاری کی طرح فیصلہ کر لے نہیں کرنی تو نہیں پیدا ہوتی, اور دونوں کے دین میں کوئی نقص بھی واقع نہیں ہوتا. یعنی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے انہوں نے دین کے ایک حکم پر عمل نہیں کیا. اگر وہ اس کو حکم مان لیا جائے تو یہ کہیں گے کہ دین کے ایک حکم پر عمل نہیں کیا, بس یہ کہیں گے. لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں. دین کی حقیقت پوری طرح سمجھ کر اور اس کو اپنی روح کا حصہ بنا کر وہ دنیا سے رخصت ہوئے. تو ایک دین کی حقیقت ہے اور اس لفظ کا اصل مفہوم ہے. تو اقیم الدین کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی اپنی کتاب برہان میں. اس میں ایک مضمون ہے, اگر کتاب آپ کے پاس ہے, تعویل کی غلطی کے عنوان سے. اس میں دونوں آیتیں وہ بھی زیر بحث آئے گی, والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ, اور ان اقیم الدین بھی زیر بحث آئے گی. تو یہ میں آپ کے سامنے اس کی مختصر تفصیل رکھ کے دیتا ہوں کہ یہ لفظ اصل میں کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے, معنی کیا ہے اس کے. یہ بحث تفصیل سے آپ لوگ پڑھ لیں, میں صرف متعلقہ حصے کو سامنے رکھوں گا. ان میں اہم ترین لفظ اقیمو ہے. وہ آیت پہلے نقل ہوئی ہے, وہ بتایا گیا ہے کہ یہ دور جدید میں بحث کا موضوع بن گئی ہے. ان میں اہم ترین لفظ اقیمو ہے. وہ فعل جو ہے اقیم الدین ہے نا, تو اقیمو ہے.
یہ لفظ باب افعال سے فعل امر ہے، یعنی اس میں حکم دیا گیا ہے کوئی کام کرنے کا۔ عربی زبان میں یہ اگر براہ راست کسی مفعول سے متعلق ہو تو حسب ذیل 2 صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی پہلے عربی زبان کی بحث ہے، قائم کرنا یہ تو اردو ترجمہ ہے نا اس کا، معلوم نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا۔ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک لفظ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس لفظ کے استعمال کے 2 طریقے ہیں عربی میں، ایک براہ راست مفعول سے متعلق ہو کر ہے اور ایک نہیں۔ تو یہاں چونکہ براہ راست مفعول سے متعلق ہوا ہے تو وہی صورت زیر بحث ہے۔ اگر یہ براہ راست کسی مفعول سے متعلق ہو تو حسب ذیل 2 صورتوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک مادی چیزوں کے لیے با اعتبار حقیقت یا با اعتبار مجاز، یعنی مادی چیزوں کے لیے بھی اس کے استعمال کے 2 طریقے ہیں، ایک حقیقت کے اعتبار سے، دوسرے مجاز کے اعتبار سے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر زبان میں لفظ کے استعمال کے یہ 2 پہلو ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی مثالیں دی تھیں کہ شعر کے لفظ کا حقیقی استعمال تو وہی ہے، چڑیا گھر میں شعر ہے، اور اس کا ایک مجازی استعمال بھی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، سیدنا حسین کے بارے میں کہا ہے۔ تو ایک مادی چیزوں کے لیے با اعتبار حقیقت یا با اعتبار مجاز، دوسرے معنوی حقائق کے لیے، یعنی یہ 2 اس کے استعمال کی صورتیں ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ہمیں 3 بن گئی، یعنی مادی چیزوں کے لیے با اعتبار حقیقت ایک صورت، با اعتبار مجاز دوسری صورت، اور معنوی حقائق کے لیے تیسری صورت۔ پہلی صورت میں اس کے جو معنی قرآن مجید اور کلام عرب کے تتبع سے ثابت ہوتے ہیں وہ یہ ہے، نمبر 1 پہلی صورت میں، یعنی جب یہ مادی چیزوں کو اپنا مفعول بناتا ہے، سیدھا کرنا یا سیدھا رکھنا، سیدھا کرنا یا سیدھا رکھنا۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں اقامت درہ، اس نے نیزے کو سیدھا کر دیا، یعنی ایک مادی چیز ہے اس کی ٹیڑھ نکال دی۔ اقامت صف، اس نے صف سیدھی کی۔ سالبہ بن عمر نے کہا ہے کبہ الیہ کاتبم بدواتی یقیم یدہ تارتن و یخالف، کوئی لکھنے والا ان پر اپنی دوات کے نقوش بناتا رہا، کبھی اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھے ہوئے اور کبھی اس کے برخلاف، جیسے کہ ایک لکھنے والا کرتا ہے نا، کبھی ایسے کبھی ایسے۔ تو یہ گویا اس کا حقیقت کے اعتبار سے استعمال ہے، اس میں ایک مادی چیز ہے، ہاتھ وہ سیدھا کیا جا رہا ہے یا الٹا کیا جا رہا ہے۔ اس سے مجاز کا اسلوب ہے اقیموا صدورکم، یعنی اب یہاں کیا ہے کہ صدر یا سینہ یہ بھی ایک مادی چیز ہے، تو اپنے دلوں کی ٹیڑھ دور کرو۔ تو یہاں اصل میں سینہ مفعول بنا ہے، لیکن ٹیڑھ دور کرنا اب کوئی مادی ٹیڑھ دور کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مجازی چیز ہے، یعنی دل کے اندر جو کجی ہے، دل کی کجی نیزے کی کجی نہیں ہوتی، تو یہ مجازی استعمال ہے اس کا۔ یزید بن خزاق کہتا ہے اقیموا بنی النعمان ان صدورکم و الا تقیموا کارہین الرؤوسا، نعمان کے بیٹو ہماری طرف سے اپنے دلوں کی ٹیڑھ دور کرو، ورنہ یاد رکھو تم اپنے سروں کی ٹیڑھ دور کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یعنی اس میں بڑا خوبصورت استعمال ہے، دلوں کی ٹیڑھ کے لیے بھی اور سروں کی ٹیڑھ کے لیے بھی۔ سورہ رحمان میں ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور سیدھی ترازو تولو انصاف کے ساتھ۔ اب یہاں سیدھی ترازو تولو کو جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ترازو کو کھینچ کے سیدھا کر دیا جائے، یعنی یہ اس کا مجازی استعمال ہے، مطلب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ آراف میں فرمایا ہے وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اپنا رخ ہر نماز کے وقت اللہ ہی کی طرف سیدھا رکھو۔ اللہ ہی کی طرف رخ سیدھا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چہرے کو کسی سے پکڑ کے آپ ایسے کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت میں اخلاص آ جانا چاہیے، یعنی مجازی مفہوم ہے، سیدھا خدا کی طرف رخ ہو، کسی اور جانب نہ ہو۔ روم میں ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، بس سیدھا رکھو اپنا رخ سیدھی راہ پر۔ یہ سیدھا کرنا اور سیدھا رکھنا یہ اس کی ایک معنی ہے، اور میں نے اس میں مثالیں دی ہیں کہ سیدھا کرنے اور سیدھا رکھنے کا حقیقی استعمال یہ ہے اور مجازی استعمال یہ ہے۔ دوسرے معنی اس کے جس میں یہ استعمال ہوتا ہے کسی ہلتی چیز کو ٹھہرانا، ایسے ایسے کوئی چیز ہل رہی ہے نا، مثلا گھڑی کا پینڈولم ہے تو آپ اس کو کھڑا کر دیں۔ اب یہ کہ یہاں پہ نیزہ سیدھا کرنا والا معاملہ نہیں ہے، کسی ہلتی چیز کو ٹھہرانا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی بھی اس کا مادی استعمال ہے۔ بشامہ بن غدیر اپنے اونٹ کی تعریف میں کہتا ہے فَأَقَامَ حَوْزَلَةَ الرِّشَاءِ وَإِن تُخْطِ يَدَاهُ يَمُدُّ بِالزَّبُوِ، بس اس نے کنویں کی ہلتی رسی کو ٹھہرایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کنویں میں جب وہ ڈول ڈالا جاتا ہے نا تو رسی اس کی ایسے ایسے ہلنے لگ جاتی ہے، اس کو ٹھہرایا، اور اگر اس کے ہاتھ ناکام رہے تو اپنا بازو پھیلا دے گا،
یعنی اگر رسی کو وہ نہ ٹھہرا سکا تو یہاں اس نے بالکل، یہاں واقعی یہ چیز ہل رہی ہے رسی، اس کو اس نے ٹھہرا دیا۔ یہ اس کا ایک دوسرا مفہوم ہے۔ ایک تیسرا مفہوم اسی میں آتا ہے، بیٹھے کو اٹھانا یا کھڑا کرنا۔ یعنی اب دیکھیں نا، ایک تو یہ تھا کہ نیزہ ہے سیدھا کر دیا، اور پھر اس کے مجازی استعمال تھے، دل کی ٹیڑھ سیدھی کر دی۔ پھر یہ ہے کہ چیز ایسے ہل رہی تھی، آپ نے ٹھہرا دیا۔ بیٹھے کو اٹھانا اور کھڑا کرنا، مثلا انیس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اگر ان کو بازو سے پکڑ کے اٹھا دوں تو اس کے لیے یہ فعل استعمال ہو جائے گا عربی میں۔ بیٹھے کو اٹھانا کھڑا کرنا، جیسے اقام الرجل، اس نے آدمی کو اٹھایا۔ اقام الجدار، اس نے دیوار کھڑی کی۔ اب دیوار کو کیا کرتا ہے معمار، یعنی وہ آپ دیکھیے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس کو وہ ردے پہ ردے لگا کھڑا کرنا شروع کر دیتے، تو ایک مادی چیز کھڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے، فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ۔ یہ وہ واقعہ خضر، واقعہ موسیٰ و خضر میں، کہ اس بستی میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، تو اس نے اس کو کھڑا کر دیا، یعنی دیوار بنا دی۔ اسی سے پھر مجاز کا اسلوب نکلتا ہے، یعنی بیٹھے کو اٹھانا یا کھڑا کرنا ایک تو مادی پہلو ہے، آدمی نے پکڑا ایک آدمی کو اٹھا کھڑا کر دیا۔ اس سے پھر مجاز کیا ہے، اس کی مثال ہے اقام السوق، اس نے بازار لگا دیا، بازار گرم کر دیا، یعنی بازار مندہ تھا یا بند تھا تو بازار کھڑا کر دیا۔ اب نے تو بازار کھڑا کر دیا کیا مطلب، ایسے نہیں ہے کہ کوئی چیز تھی جس کو کھڑا کر دیا، بلکہ اس میں تو اس پہ وہ ابن خزیم کا شعر ہے، اقامت غزالہ تو سوکت ذراب لأہل لراکا نے ہولن کمیتا۔ غزالہ نے اہل بصرہ، یہ ایک بیوی تھی، تو ہمارے یہاں تو بیویاں کچھ بھی نہیں کرتی، غزالہ نے اہل بصرہ اور اہل کوفہ کے لیے پورا سال جنگ کا بازار گرم کیے رکھا، ذرا کمال دیکھیے۔ تو اس کے لیے اس نے اقامت غزالہ تو سوکت ذراب، یعنی جنگ کا بازار گرم کر دینا، جنگ کا بازار کھڑا کر دینا، یہ استعمال کیے۔ سورہ نساء میں ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم ان کے درمیان ہو پھر ان کے لیے نماز کھڑی کرو۔ یہاں یہ اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوا جس مفہوم میں اقامت صلاۃ بولا جاتا ہے، بلکہ بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ، تو امام آیا تو نماز کھڑی ہو گئی، یعنی یہ ایک دوسرا مفہوم ہے جس کے اندر یعنی ایک صف میں بیٹھے ہوئے لوگ چونکہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے ہیں تو وہاں استعمال ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب نماز کھڑی کی جائے۔ سورہ کاف میں فرمایا ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، بس قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی تول کھڑی نہ کریں گے، یعنی میزان کھڑی نہ کریں گے، مطلب یہ ہے کہ میزان لگائیں گے نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی اس میں ایک مجازی چیز، ایسے کر کے ترازو پرانی پڑی ہے نا، ایسے آپ کر کے تولنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ مفہوم سے یہ استعمال ہو گیا۔ یہ پہلی صورت ہوئی، یعنی پہلی صورت کون سی تھی کہ کسی مادی چیز کے لیے یہ فعل استعمال ہوگا عربی میں، یا حقیقت کے لحاظ سے یا مجاز کے لحاظ سے، کسی مادی چیز کے لیے، تو یہ پہلی صورت تھی، اس کے استعمالات یہ ہیں۔ دوسری صورت میں یہی تینوں مفاہیم، اچھا یہ زبان کا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اس میں جو فعل ہیں جب مادی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو مانوی چیز کسی نئے پہلو کا اضافہ نہیں کرتی کبھی اس میں، بلکہ وہی مفاہیم ہوتے ہیں جو مانوی چیزوں کے لیے، مفہوم وہی تین کون سے تھے، سیدھا کرنا یا سیدھا رکھنا، بیٹھے ہلتی چیز کو ٹھہرا دینا، بیٹھے کو اٹھانا اور کھڑا کر دینا۔ آپ دیکھیں کہ یہی تینوں مفاہیم مانوی حقائق کے ساتھ متعلق ہوں گے اور ایک مانوی سی چیز پیدا کر دیں گے۔ بیٹھے کو اٹھانا کھڑا کرنا یہ پہلا مفہوم تھا، یہ پہلی صورت ہوئی۔ دوسری صورت میں یہی تینوں مفاہیم جب مانوی حقائق کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں تو اس سے جو معنی پیدا ہوتے ہیں وہ یہ، بیٹھے کو اٹھانا کھڑا کرنا یہ تھا مادی چیز کے لیے، اس سے جو مانوی چیز ہے، مثال کے طور پر آپ نے کہا اقم الحق، اقم الحد علیہ، تو کسی چیز کو ظاہر کر دینا، کسی چیز کو نافذ کر دینا، یہ مطلب اس میں پیدا ہو جاتا ہے، کسی کو دوسرے پر نافذ کر دینا، جیسے اقم الحد علیہ، مجرم کو حد لگاؤ، تو اس کے لیے فعل استعمال ہو جائے گا۔ اچھا اب یہاں بھی اصل میں کیا کیا گیا ہے کہ حد ایک چیز ہے، گویا اس کو اس کے اوپر کھڑا کر دیا گیا ہے، تو وہ کھڑا کرنے نے ایک معنوی حقیقت ظاہر کرنا یا نافذ کرنا یا رائج کرنا کے معنی میں لے لیا ہے۔ سیدھا کرنا یا سیدھا رکھنا دوسرا مطلب تھا، اس سے کسی چیز کو درست کرنا یا درست رکھنا معنوی طور پر، جیسے قرآن میں آیا سورہ طلاق میں وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی دینے والوں درست رکھو اس گواہی کو اللہ کے لیے، یعنی اب گواہی درست رکھنی ہے، تو گواہی درست رکھنی ظاہر ہے کہ ایک معنوی چیز ہے جس کو آپ رکھ رہے ہیں۔ کسی چیز کو ٹھہرانا
ہوگا نا، ہلتی ہوئی رسی کو آپ نے ٹھہرا دیا، تو اس سے ثابت، مستقل اور محفوظ ٹھہرانا اور برقرار رکھنا کے معنی پیدا ہوگا، یعنی وہی معنوی حقیقت سے متعلق ہوا، برقرار رکھنا، مطلب چیز ادھر ادھر نہ ہو، آپ کہتے ہیں نا اس کو ادھر ادھر نہ ہونے دینا، بھائی یہ دیکھو میں نے یہ بات تم کو بتا دی ہے، اب اس میں ادھر ادھر نہ کرنا، تو یہ گویا اس چیز کے اوپر قائم رہنا، اس کو برقرار رکھنا کا مفہوم۔ نماز کے بارے میں کہتے ہیں اقامہ اللہ، یہ نماز کے بارے میں دعا ہے نا مشہور، اقامہ اللہ، اللہ اسے برقرار رکھے، نماز کو دعا دی جاتی ہے، یہ حدیث پہ آیا ہے اقامہ اللہ۔ سورہ بقرہ میں ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حدود اللہ، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الہی کو برقرار نہ رکھ سکیں گے، یعنی یہ اصل میں میاں بیوی ہے اور ان کی طلاق کا مسئلہ زیر بحث ہے، بالکل یہی فعل استعمال ہو گیا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں جو ہے میاں بیوی، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یہ حدود الہی کو برقرار نہ رکھ سکیں گے، اب دیکھیے یہاں کوئی چیز باہر نافذ کرنا نہیں جانا، یعنی وہ اللہ کے جو حدود ان سے متعلق ہیں انہیں اپنی خانگی زندگی میں، خاندانی زندگی میں برقرار نہیں رکھ سکیں گے، جس جگہ جیسے ٹھہرنا چاہیے ان حدود کو، جیسے برقرار ہونا چاہیے نہیں رکھ سکیں گے۔ مطلب کیا ہے برقرار نہ رکھنے کا، یعنی ان پر قائم نہ رہ سکیں گے، یعنی اگر آپ اس کو لفظ سے ہٹ کے ترجمہ کر دیں تو آپ اس کا ترجمہ یہ کر سکیں گے پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے، یہ مطلب اس کا ہو جائے گا۔ سورہ مائدہ میں ہے قُلْ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہی لفظ اقیمو جو ہے یہ تورات اور انجیل دو کتابوں، جو ظاہر ہے کہ مانوی چیز ہے، کتاب سے مراد وہ کتاب تو نہیں ہے کہ جو ما بین الدفتین پڑھی ہوتی ہے، اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں جب تک تم تورات و انجیل اور اس کتاب کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی اپنی زندگی میں برقرار نہ رکھو، ثابت نہ ٹھہراؤ، یعنی مطلب اس پر قائم نہ ہو جاؤ، اس پر قائم نہ ہو جاؤ، اس کو اختیار نہ کر لو، یہ مطلب ہوگا اس کا۔ یہی آخری معنی ہے، یہ معنی جو ہے یعنی کسی مانوی چیز کو برقرار رکھنا، یہی آخری معنی ہے جنہیں قرآن مجید کے اکثر مترجمین نے قائم کرنے اور قائم رکھنے سے تعبیر کیا ہے، یعنی میں نے اس بات کی نفی کی ہے کہ یہ قائم کرنا اور قائم رکھنا وہ اردو والا قائم کرنا اور قائم رکھنا نہیں ہے جس میں کسی چیز کو خارج میں قائم کیا جاتا ہے، بلکہ جب وہ اردو کے مترجمین یہ ترجمہ کرتے ہیں نماز کو قائم کرو تو اس کا مطلب نماز کو اختیار کرو، نماز پر قائم ہو جاؤ، نماز کو اپنی زندگی میں برقرار کر لو، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ، یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ نماز کو جا کے دنیا میں نافذ کر دو۔ قائم کرنے کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے، اور قائم رکھنے کا بھی بالکل یہی مطلب ہے، یعنی نماز کو اپنی زندگی میں برقرار رکھو، نماز پر تمہیں قائم رہنا چاہیے، نماز کو اختیار کیے رہنا چاہیے، یہ مطلب ان کا ہوتا ہے۔ یعنی کسی چیز کو اپنی زندگی میں ثابت، مستقل اور محفوظ ٹھہرانا، اسے برقرار رکھنا، دوسرے لفظوں میں اسے اپنی زندگی کا دستور بنا لینا، یعنی زندگی میں اختیار کر لینا ایک چیز کو۔ چنانچہ دیکھیے صاحب تفہیم القرآن مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی حتیٰ تقیم التورات والانجیل کا ترجمہ، یہاں ان کے ذہن میں وہ بحث نہیں ہے نا، یہ سورہ مائدہ میں آ گیا بالکل ابتدا میں، لفظ وہی ہے، مانوی چیز سے متعلق ہوا ہے، جب تک تم تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو، ترجمہ انہوں نے یہی کیا اس کا، لیکن اس کی شرح کی ہے تورات اور انجیل کو قائم، یہ تفہیم القرآن میں یہ انہوں نے تشریح کی ہے وہاں قائم کرنے کی، ایک تو وہ سن لی نا اپنے حکیم الدین میں، یہاں کوئی چونکہ ذہن میں بات نہیں ہے تو بالکل ٹھیک مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ تورات اور انجیل کو قائم کرنے سے مراد راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کرنا اور انہیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا، یعنی سادہ ہے نا بات بالکل۔ جب کہا جائے گا کہ بھئی اقیم القرآن، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو جا کے دنیا میں قائم کر دو، اس کا مطلب قرآن کو اختیار کر لو، قرآن کو اپنا لو، قرآن پر قائم ہو جاؤ، قرآن کو اپنی زندگی میں برقرار کر لو، یہ عربی ہے۔ تو جس طرح سے میں نے یہ بحث کی ہے کہ جب آپ معنی متعین کرتے ہیں پہلے یہ بتائیے کہ لفظ اپنے مختلف شیڈز میں کیسے استعمال ہوتا ہے، پھر بتائیے کہ وہ کس طرح مختلف مفاہیم میں جاتا ہے، پھر اس کا اطلاق کیجئے۔ اس تفصیل کے بعد اب آیا زیر بحث پر غور کیجئے، اس میں فعل اقیمو کا مفعول یعنی الدین چونکہ ایک مانوی چیز ہے، اس وجہ سے پہلی صورت تو اس سے کسی طرح متعلق نہیں ہو سکتی، یعنی جو کیونکہ مادی چیز نہیں ہے دین، تو اس لیے پہلے معنی تو ختم ہو گئے، چنانچہ صرف دوسری صورت باقی رہ جاتی ہے۔ اس میں پہلے معنی ظاہر کرنے اور نافذ کرنے کے ہیں، ان میں سے جہاں تک نافذ کرنے کا تعلق ہے تو یہ بے شک مراد ہو سکتے تھے، لیکن دو امور اس میں مانے ہیں، یعنی اب جب آپ زبان میں اطلاق کرتے ہیں نا مانے گا،
تو آپ تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر دیتے ہیں سیاق و سباق کو. آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ لغت میں یہ معنی موجود تو ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس معنی کے لیے قواعد زبان کی روح سے ضروری ہے کہ مثال کے طور پر الا فلاں کی صورت میں اس کا ایک لازمی متعلق جملے میں موجود یا مقدر ہو. یعنی نافذ کرنے کا کہ معنی ہے اس لفظ کے، میں نے بیان کیا اوپر، دوسروں پر کسی چیز کو نافذ کرنے کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ پھر اس میں وہ دوسروں پر کے الفاظ جملے میں موجود ہو یا مقدر ہو، اس کے بغیر نہیں آتا. مثال کے طور پر الا فلاں کی صورت میں اس کا ایک لازمی متعلق جملے میں موجود یا مقدر ہو. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے بڑی اچھی مثال اس کی قرآن میں آئی ہے، اقم الحد، وہ آیا نا اللہ یقیم حدود اللہ، یعنی میاں بیوی کو آپ نے کہا، دونوں لڑ رہے تھے، آپ نے کہا کہ اقیم حدود اللہ، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی حدود پر قائم رہو. یعنی یہاں کیا ہے، متعلق موجود نہیں ہے، آپ نے یہی جملہ بولا اقیم الحدود علی الناس، لوگوں پر اللہ کی حدود نافذ کر دو، تو آپ معنی دوسرے ہیں. یعنی جیسے ہی آپ متعلق نکال دیں گے، الا فلاں یا علی الناس قسم کی کوئی چیز جملے میں نہیں ہوگی تو یہ متعلق ہو جائے گا آپ سے، اور جیسے ہی وہ آئے گی تو دوسرے معنی ہو سکتے ہیں اس کے اندر. لیکن آیت میں یہ نہ موجود ہے، نہ اسے مقدر ماننے کا کوئی قرینہ اس میں پایا جاتا ہے. یہ چیز تو آیت میں ہے نہیں، اس لیے یہ تو مفہوم بالکل ہی نکل گیا. دوسرے یہ کہ یہ معنی حکیم الدین کے معطوف لا تتفرقوا فی کے ساتھ وہ مناسبت نہیں رکھتے جو معطوف اور معطوف علیہ کے تعلق کے لیے اعلیٰ کلام میں بہرحال لازم ہے. یعنی اصل میں جب کوئی جملہ عربی میں بولا جاتا ہے مثبت اور منفی، تو وہ آپس میں معطوف معطوف علیہ ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کسی اچھے کلام میں کہ آپ معطوف میں توران کی بات کریں اور معطوف علیہ میں ایران کی بات کریں، دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے. تو یہ مناسبت بھی نہیں پیدا ہوتی اس کے نتیجے میں. صاف واضح ہے کہ لا تتفرقوا کے ساتھ اس کی مناسبت کے لیے بھی کوئی صورت کسی طرح پیدا نہیں ہو سکتی. چنانچہ ان موانع کی وجہ سے یہ معنی تو اس آیت میں کسی طرح مراد نہیں ہو سکتے. اس کے بعد آخری دو معنی ہی باقی رہ جاتے ہیں، یعنی یہ کہ اسے بالکل درست اور اپنی زندگی میں پوری طرح ثابت، مستقل، محفوظ اور برقرار رکھنے کے معنی میں لیا جائے. اس کی بہترین مثال قرآن مجید میں اقامت صلاۃ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ حکم اسی فعل اقامہ کے ساتھ دیا، اور پھر سورہ معارج میں خود ہی اس کے معنی اس طرح واضح کر دیے ہیں. قرآن مجید نے ایک جگہ کے اوپر اس لفظ کو، اقامہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس کی جگہ دوسرا لفظ جیسے قرآن کرتا ہے عام طور پر. تو کیا دیکھیے کیا کیا، الذین ھم علی صلاتہم دائمون والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی مداومت رکھتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، مطلب ان پر قائم رہتے ہیں. یعنی اس کو مطلب کو بھی بیان کر دیا ہے. یعنی اپنی نمازوں پر قائم رہتے، انہیں بالکل درست، ثابت، مستقل، محفوظ اور برقرار رکھتے. تو یہ اقیم الدین کوئی نادر لفظ نہیں ہے. یہ ساری بحث اس وجہ سے کرنی پڑ گئی کہ اس میں مسئلہ پیدا کر دیا گیا، ورنہ یہ عربی زبان کا بالکل عام لفظ ہے. کسی چیز کا اہتمام کرنا، کسی کو برقرار کر لینا، کسی کو اختیار کر لینا، کسی پر قائم ہو جانا، یہ اس کا مطلب. اردو مترجمین میں سے شاہ ولی اللہ نے اس کا ترجمہ قائم کرنا کیا اور باقیوں نے قائم رکھنا کیا. تو قائم رکھنا کا ترجمہ اصل میں لفظ کی رعایت سے کر دیا گیا ہے، کیونکہ حکیموں کا لفظ موجود ہے، ورنہ صحیح طریقے سے بیان کیا تو یہ ہے کہ دین کو اپنی زندگی میں برقرار رکھو. اور کسی چیز کے بارے میں جب آپ یہ بات کہیں گے تو یہی کہیں گے، یعنی نماز کو اپنی زندگی میں برقرار رکھو. جب قرآن کہتا ہے کہ یہ جو نماز ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے نماز کا ابتداءً پڑھنے کا حکم ہی کہیں نہیں دیا، وہ تو موجود تھی پہلے سے. وہ تو کہتا ہے کہ نماز کے بارے میں اپنی غفلت دور کر لو، اس کو اپنی زندگی میں برقرار کرو، زندگی تمہاری سے اس کو اب متعلق ہو جانا چاہیے. چنانچہ میں نے دیکھی آپ البیان میں جگہ جگہ اس کا ترجمہ جو ہے تبدیل کیا، اور یہ کیا کہ نماز کا اہتمام رکھو، نماز کا اہتمام رکھو. بالکل ٹھیک عربی زبان کا اگر حق ادا کر دیا جائے تو معنوی حقائق کے لیے حکیموں کا مطلب ہے اہتمام رکھو اس چیز کا. کسی بھی چیز کے لیے بول لیجیے اس کو، تو ہر جگہ یہ بالکل ٹھیک استعمال ہو جائے گا. لوگوں پر نافذ کر دینا، خارج میں کسی چیز کو قائم کر دینا، جیسے کہ ہم اردو میں بولتے ہیں، وہ سرے سے اس کا مطلب ہی نہیں ہے یہاں پر. اگر وہ مطلب کسی جگہ ہو تو پھر اس میں باقی کوئی مطلب باقی نہیں رہتا، اور علی الناس یا علی فلاں قسم کی چیز لانی ضروری ہو جاتی ہے، ورنہ یہ معنی نہیں ہوتا. تو اس میں ان کو غلطی جو لگی وہ سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ اردو مترجمین کا ترجمہ قائم کرنا اور قائم رکھنا کو انہوں نے اردو معنی میں لے لیا کہ قائم کرنا کا مطلب ہے سوسائٹی کے اندر رائج کرنا، نافذ کرنا، اور قائم رکھنا کا مطلب ہے جہاں رائج اور نافذ نہ ہو وہاں اس کو برقرار رکھنا. یہ داخل کی چیز خارج میں چلی گئی،
جیسے عبادت اطاعت میں چلی گئی تھی۔ سورہ شورى کی آیت میں انا اقیم الدین کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس پر ہم نے کچھ ابتدائی گفتگو پچھلی مجلس میں کی تھی۔ یہ چونکہ زبان اور بالخصوص اس میں ایک خاص فعل کے استعمال کا مسئلہ ہے، اس لیے مجھے احساس ہے کہ پچھلی نشست میں بحث کچھ تھوڑی سی فنی ہو گئی۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ اس کو نسبتاً سہل طریقے سے اس دفعہ واضح کرنے کی کوشش کروں۔ عربی زبان میں جب کوئی فعل استعمال ہوتا ہے تو ایک تو اس کا مدعا ہے، جیسے یہاں پہ فعل اقامت استعمال ہوا ہے، یعنی ان اقیم الدین، یہ فعل اقامہ یقیم اقامہ ہے۔ سادہ لفظوں میں جیسے ہمارے اردو مترجمین نے اس کا مدعا بیان کیا ہے، قائم کرو یا قائم رکھو۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سید ابواللہ صاحب مودودی نے اسی مفہوم کو لے کر اپنے فکر کی عمارت تعمیر کی ہے۔ تو پہلی چیز جو اس معاملے میں جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ خود عربی زبان میں اس فعل کا استعمال جب کیا جاتا ہے تو یہ استعمال یا تو اپنے کسی متعلق کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں اس کو سادگی سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو ہی مفہوم لے لیجئے، فلاں چیز کو قائم کرو یا فلاں چیز کو قائم رکھو، تو اس میں ایک متعلق کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں قائم کرو اور کہاں قائم رکھو، اور کبھی نہیں ہوتی۔ یہ جو متعلق ہے، یعنی جو ہمارے بعض اوقات ذہن میں ہوتا ہے، اس کو زبان کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہاں یہ مقدر ہے، اور ہم اس کا کوئی قرینہ وہاں کلام میں پیدا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ الفاظ میں ہوتا ہے۔ اس کی بڑی ہی عمدہ مثال اسی فعل کے معاملے میں خود قرآن مجید میں اقیم الشہادہ کے الفاظ میں ہے، یعنی بالکل وہی فعل ہے، ویسی ہی ایک معنوی چیز جیسے یہاں دین ہے اس کا مفعول بن رہی ہے۔ اور میاں بیوی کے تعلقات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں، اقیم الشہادہ، گواہی کو قائم رکھو، یا اقیم حدود اللہ، اللہ کے حدود کو قائم رکھو۔ کہاں قائم رکھو؟ یعنی اپنی ذات میں قائم رکھو۔ ایک اس کا متعلق یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ دوسروں پر اس کو قائم رکھو، دنیا میں اس کو قائم رکھو۔ یعنی یہ دو پہلو اس فعل میں اور بہت سے دوسرے افعال میں ابھی آپ کو مثالیں دوں گا، آپ سے آپ پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور فعل بھی بالکل اسی طرح ہے، جس کے متعلق کی اس نزاکت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سید صاحب نے اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام میں پوری بحث کی بنیاد اس پر اٹھا دی۔ قرآن مجید میں ایک اور فعل بھی ہے، اور اس میں بھی بالکل یہی مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ تو پہلے اس کی اس نزاکت کو سادگی سے سمجھ لیجئے کہ ہم کہتے ہیں حد قائم کرو، تو جس وقت یہ کہا جائے گا حد قائم کرو یا حدود الہی کو قائم رکھو، تو اس میں آپ سے آپ یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ کہاں قائم رکھو، یعنی اس کا متعلق کیا ہے، کس چیز پر اس کو قائم رکھو۔ تو اگر تو وہ انسان کی اپنی ذات یا اس کا نفس ہے تو نوعیت بالکل اور ہو جائے گی، اور اگر وہ دوسرے لوگ ہیں تو نوعیت بالکل اور ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے مثال دی تھی آپ کو اس کی کہ جب میاں اور بیوی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ اللہ یقیمہ حدود اللہ، آپ دیکھیے فعل بالکل وہی ہے، اسی طرح ایک معنوی چیز اس کا مفعول بن رہی ہے، اللہ یقیمہ حدود اللہ، یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں یعنی میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ کہاں قائم نہیں رکھ سکیں گے؟ یعنی اپنی ذات میں۔ اگر وہ اللہ کے حدود کی پابندی نہیں کر سکیں گے، اگر وہ اللہ کے حدود کو اپنائے نہیں رکھ سکیں گے، اگر وہ اللہ کے حدود کا اہتمام نہیں کر سکیں گے،
یا سادہ لفظوں میں جیسے کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے قدیم مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں، یا وہ اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ یعنی ایک یہ مطلب ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اقم الحد کہا آپ نے عربی زبان میں، حد قائم کرو، کس پر؟ اب آپ وضاحت کیجئے نا، اقم الحد علی الزانی، بدکاری کرنے والے پر حد قائم کرو۔ تو یہ علی الزانی جو ہے بدکاری کرنے والے پر، اس کو کہتے ہیں مطلق۔ اگر آپ کسی فعل کو نفس سے باہر لے جانا چاہتے ہیں، یعنی انسان کی ذات سے باہر لے جانا چاہتے ہیں، تو یا اس کا متعلق جملے میں موجود ہونا چاہیے، یا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس کا قرینہ کلام میں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ سادہ اصول ہے جس کو سمجھ لیں، اور دنیا کی ہر زبان میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں جب یہ کہا جائے گا کہ اقم الحد، تو اس میں دو احتمالات ہیں، یعنی اس حد کا آپ خود اہتمام کریں، یا آپ اس حد کو دوسرے پر قائم کر دیں۔ اللہ کی ایک حد ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے، آپ خود اس کی پابندی کریں، اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جائے گا، دوسرے پر قائم کر دیں۔ تو جب اس میں دوسرے پر قائم کر دے کا مدعا ادا کرنا ہوگا، تو دو میں سے ایک چیز کی ضرورت ہوگی، یعنی یا یہ کہا گئے گا اقم الحد علی الزانی، اقم الحد علی الناس، اقم الحد علی المجرم، یعنی کچھ کہیں گے نا آپ، اور یا کلام میں وہ چیز موجود ہوگی۔ مثلا کلام میں ہونے کی کیا صورت ہے؟ وہاں لفظ میں نہیں ہوگی، مثلا یہ مجرم کو اب لا کر ہم نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، حد قائم کرو۔ یہاں دیکھیے آگے نہیں ہے، لیکن قرینہ کلام بتا رہا ہے کہ یہاں اس کو باہر جانا ہے۔ تو میں نے جو بات وہاں کہی تھی وہ اگرچہ ذرا فنی زبان میں ہے، وہ یہ تھی کہ بھائی اگر اس کو اس مطلب کے لیے استعمال ہونا ہے جو سید صاحب اس سے لے رہے ہیں، تو یا اس کا یہ متعلق جملے میں موجود ہونا چاہیے یا مقدر ہونا چاہیے۔ یعنی اگر میں سادگی سے اب بات اپنی واضح کر سکا ہوں تو یہ صورت ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں بالکل ٹھیک یہی جگہ ہے جہاں سے سید صاحب نے غلطی کھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس فقرے کا ترجمہ، یہ تفہیم القرآن ہے، اس میں جو انہوں نے آگے بحث کی ہوئی ہے وہ میں نے پچھلی دفعہ پیش کر دی تھی، اس سے متصل اوپر جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں بات، یہ پیرا ہے۔ اس فقرے کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے قائم کنے دین را کیا ہے۔ آپ خیال کر رہے ہوں کہ میں اس ایک فعل کے استعمال پر اتنی دراز نفسی سے کیوں کام لے رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک پوری تعبیر کھڑی ہوئی ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے واضح ہو جانا چاہیے۔ اس فقرے کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے قائم کنے دین را کیا ہے، ان کا فارسی ترجمہ ہے، اور شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب نے قائم رکھو دین کو۔ یہ دونوں بزرگ ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے صاحبزادوں میں شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب، یعنی یہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ بہت بڑے اور بڑے جید علماء ہیں۔ سید صاحب نے اگر بنیاد رکھی ہے تو اردو مترجمین کی حد تک کمزور نہیں ہے۔ لیکن آگے دیکھیے، یہ دونوں ترجمے درست ہیں، یعنی انہوں نے ترجمہ نقل کیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں مترجم وضاحت تو نہیں کر رہا نا، اس نے تو ترجمہ کر دیا، ان کا ترجمہ ہی ہے۔ اگر آپ اب بھی نکال کے دیکھیں گے تو اس میں آگے کوئی تفصیلی نوٹ نہیں ہے۔ یہ دونوں ترجمے درست ہیں، اقامت کے معنی قائم کرنے کے بھی ہیں اور قائم رکھنے کے بھی، اور انبیاء علیہ السلام ان دونوں ہی کاموں پر مامور تھے۔ ان کا پہلا فرض یہ تھا، اب دیکھیے وہ متعلق آ گیا، ان کا پہلا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ دین قائم نہیں ہے وہاں اسے قائم کریں، اور دوسرا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ قائم ہو جائے یا پہلے سے قائم ہو وہاں اسے قائم رکھیں۔ ظاہر ہے کہ قائم رکھنے کی نوبت آتی ہی اس وقت ہے جب ایک چیز قائم ہو چکی ہو، ورنہ پہلے اسے قائم کرنا ہوگا، پھر یہ کوشش مسلسل جاری رکھنے پڑے گی کہ وہ قائم رہے۔ یعنی انہوں نے متعلق کو لے کر جہاں کے لفظ سے اسے ادا، جہاں یہ قائم ہو جائے اس کو بیان کر دیا۔ اصل غلطی یہ ہے، یعنی اس فعل میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ فعل جب استعمال ہوگا تو اگر یہ جہاں کا مدعا اس کے اندر داخل کرنا ہے تو جیسے کہ میں نے عرض کیا، پھر دو میں سے ایک کام کرنا ہوگا، یا تو اس میں الفاظ آ جائیں گے، مثلا انا اقیم الدین علی الناس، یہ آ جانے چاہیے تھے، اور یا اس کو کلام میں کہیں ہونا چاہیے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، دونوں ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے فعل بالکل ٹھیک اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی ذات میں اس کو قائم رکھو۔ چنانچہ میں نے اس کی مثال دی تھی
پچھلی دفعہ، اور یہ بتایا تھا کہ ہمارے جو قدیم مفسرین ہیں وہ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں، اور خود مولانا نے بھی جب یہ مسئلہ ابھی اس طریقے سے سامنے نہیں آیا تھا اور وہ تفہیم القرآن ابتداً لکھ رہے تھے، تو حتیٰ تقیم التورات والانجیل میں بالکل یہی مدعا بیان کیا. یعنی وہاں انہوں نے اس کو متعلق نہیں کیا لوگوں سے یا جہاں سے متعلق نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اس کو اپنا دستور زندگی بنائیں، یعنی اس کو اپنی زندگی میں اختیار کریں. تو ان حکیم الدین کا مطلب یہ ہوگا کہ دین کو اپنی زندگی میں اختیار کرو، دین کو اپنی زندگی میں اپناؤ، دین کو پورے اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی میں برقرار رکھو. یعنی یہ معنی ہے اس کے. یہی معنی بغیر کسی استثناء کے پچھلے 14 صدیوں میں ان سے پہلے ہر صاحب علم نے لیے، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی گنجائش نہیں. یعنی یہ فعل جس طریقے سے استعمال ہوا ہے، اگر اس کو ان کے معنی میں مان لیا جائے تو پھر حاکم الصلاۃ کا مطلب ہے کہ جہاں نماز قائم نہیں ہے وہاں اسے قائم کر دو لوگوں کے اوپر، اور جہاں لوگ اسے قائم کیے ہوئے ہیں وہاں قائم رکھو. تو وہاں بھی حکیم الصلاۃ میں بھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ نماز کو اپنی زندگی میں برقرار رکھو، نماز کا اپنی زندگی میں اہتمام رکھو، نماز کو اپنی زندگی میں اپنائے رکھو. تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے 2 جگہ پھر اس کو کھولا ہے. قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات ایک بات کو ایک فعل میں ادا کرتا ہے اور دوسری جگہ دوسرے طریقے سے. تو جہاں کھولا ہے اس کو سورہ مومنون اور سورہ معارج میں، تو وہاں کہا ہے والذین هم علی صلاتہم دائمون، والذین هم علی صلاتہم یحافظون. یعنی ایک وہاں حکیموں کا فعل نہیں استعمال کیا، بلکہ 2 اور فعل استعمال کر کے اس کو واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی نماز کے اوپر دوام اختیار کرتے ہیں، یعنی اس کو اپنائے رکھتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں، اس کی حفاظت کیے رہتے ہیں. تو دین کو اپنی زندگی میں بالکل درست اور برقرار رکھنا، یہ مطلب ہے اس کا. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ دین سب انبیاء کو دیا تو ہدایت یہ کی کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جس کی وہی اب ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو فرمائی. یعنی جلیل القدر انبیاء کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ایک ہی دین ہے، اور میں نے اس کو سب پیغمبروں کے لیے اسی طرح مقرر کیا، اور سب کو اس کے بارے میں جو ہدایت دی وہ کیا تھی؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ یہ دین جو میں نے تمہیں دیا ہے اس دین پر پوری طرح قائم رہنا، یعنی اس کو اپنی زندگی میں برقرار رکھنا، اور اس میں کوئی تفرقہ نہ پیدا ہونے دینا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دین کی ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری کو اپنانے کا طریقہ نہ اختیار کرنا، وہی درست رکھنا، برقرار رکھنا. یعنی جب آپ کہیں گے دین کو اپنی زندگی میں برقرار رکھو تو دونوں پہلو ہوں گے. ایک پہلو یہ ہوگا کہ اس کے اپنانے میں کمی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے اجزاء میں کوئی قطع و برید نہ ہو جائے، اس میں کوئی بدعت نہ داخل ہو جائے، نہ کوئی چیز اس میں شامل ہو جائے، نہ کوئی نکال دی جائے. تو درست رکھنا، برقرار رکھنا، اس کو اپنائے رکھنا، یہ گویا اس کا مدعا ہے. اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اس میں سوائے اس کے کہ یہ بحث ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئی تو ہم نے اس میں کچھ ہندی کی چندی کی ہے، یعنی مطلب فعل کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، عربی زبان میں اس کے استعمالات کیا ہیں، کیا چیز ہے. یہ بحث ہم لوگوں کو کرنی پڑی ہے سید صاحب کے اس مدعا کی تردید میں، ورنہ جن لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش نہیں آیا انہوں نے بس اس کے معنی بیان کر دی. یعنی وہ سادگی سے اس کے معنی بیان کر دیتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بیان کریں گے کہ یرید دائماً مستمرن، یعنی اس کو اس پہ دوام رہے، اس کو اپنائے رکھو، اس کو اختیار کیے رکھو، وہ تمہاری زندگی میں ہمیشہ جاری و ساری رہے. ان الفاظ میں عام طور پر اس کا مدعا بیان کرتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے زمخشری ہیں مثال کے طور پر، زبان کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، تو انہوں نے دین کی چیزیں گن کے کہا کہ وہ چیزیں جن کو اپنانے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے ان کو اپنانے کا نام ہے اس پہ پوری طرح قائم ہو جانا. گویا مدعا کو انہوں نے بیان کر دیا اس طریقے سے. تو یہ اصل میں اس کا مفہوم ہے.